بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 60 سال سے زیادہ عمر کا ایک شخص ایک شام وہ اپنی کون سالہ ماں سے ملنے گیا جس کی کمر جھک گئی اور وقت نے اس سے سب کچھ لے لیا تھا۔ رات گئے تک انہوں نے طویل باتیں کیں اور سردی لگ گئی تو اس نے رات وہی ماں کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ فجر کی نماز تک پلکیں بھر کر سویا رہا۔ صبح بستر سے اٹھ کر کپڑے پہنے اور جوتے ڈھونڈے تو نہ ملے جہاں رکھے تھے۔ بہت ڈھونڈا تو آخر مل گئے۔ کیا تم جانتے ہو کہاں ملے؟ برقی آتش دان کے پہلو میں اسے پایا کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والی ماں نے اسے پہننے سے پہلے جوتوں کو گرم رکھنے کے لیے وہاں رکھے تھے۔ وہ اس جوتے کو دیر تک کھڑا دیکھتا رہا اور اس ماں کی نرمی و شفقت کو سوچتا رہا جس نے اسے 60 سال کی عمر میں بھی اپنی آنکھوں میں بچہ سمجھا تھا۔ وہ بہت دیر سے سوچتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یا اللہ، ماں کے علاوہ بھی کوئی ایسا کرنے والا ہے؟ اور کیا پوری دنیا میں کوئی ہے جو اپنے بچے کے لیے ماں سے زیادہ خیال رکھنے والا اور شفقت کرنے والا ہو؟ اس نے موبائل پکڑا اور ٹویٹ کیا کہ ماں نے رات کیا کیا اور جوتوں کی تصویر فائر پلیس کے ساتھ لگا دی۔ وہ بعد میں حیران ہوا کہ اس کا ٹویٹ کا غیر متوقع طور پر لوگوں کا نہایت جذباتی رد عمل آیا اور یہ کہ انہوں نے اس کے لیے 29,000 سے زیادہ ری ٹویٹ کیے ہیں۔ تب اسے معلوم ہوا کہ ماں کے اس جذباتی تعلق پر وہ اکیلا نہیں رویا۔ ٹویٹ پر کمنٹ کرنے والے بہت سے الفاظ سے روتے رہے۔ کسی نے کہا، اس تصویر نے مجھے رلا دیا، اللہ خیر کرے جیسے مجھے جوان کر کے اٹھایا۔ اور ایک بولا، تو نے ہمیں رلایا شیخ، بہت تکلیف ہوئی جب کسی نے لکھا، میں نے اپنی ماں کھو دی، شکر ہے کہ تم نے اسے کھویا نہیں، میں اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا ہوں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، والدین کی خدمت میں زمین آسمان ایک کر دیں تب بھی ہم ان کی قربانیوں کے ایک ادنا حصے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہماری مائیں جنت ہیں اور جن کو جنت کی طلب ہے وہ زندگی میں اپنی موجودگی کا استعمال کر کے راضی کر لیں، اور جب بھی ماں باپ کو راضی کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ۔ اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی ہوں بھی مت کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار، تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ صرف ظاہر داری نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنی بندگی و اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہیں بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات اپنا آرام و راحت، اپنی خوشی و خواہش کو بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے اور ہمارے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔